اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام، یہ علی مدد۔ آج کی ولادت باسعادت مولا عباس علیہ السلام سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم بی بی ام البنین مولا علی علیہ السلام بی فاطمہ الزہرا کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس مسرت موقع پر ہم سب ایک خوبصورت نعت سے آغاز کرتے ہیں۔ سب مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، محفل نعت سجاؤ تو مزہ آتا ہے، روشنی چاند ستاروں کو جو دیتے ہیں چراغ، روشنی چاند ستاروں کو جو دیتے ہیں چراغ، ان چراغوں کو جلاؤ تو مزہ آتا ہے، ان چراغوں کو جلاؤ تو مزہ آتا ہے، اور سیرت حضرت سرکار دو عالم سن کر، سیرت حضرت سرکار دو عالم سن کر، اور اپنے کردار بناؤ تو مزہ آتا ہے، اپنے کردار بناؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، اور دل بھی پاکیزہ ہو، لب پاک زباں ہو طاہر، دل بھی پاکیزہ ہو، لب پاک زباں ہو طاہر، یا نبی کہہ کے بلاؤ تو مزہ آتا ہے، یا نبی کہہ کے بلاؤ تو مزہ آتا ہے، اور جشن انوار مدینہ بھی مدینے جا کر، جشن انوار مدینہ بھی مدینے جا کر، اور ان کے روضے پہ مناؤ تو مزہ آتا ہے، ان کے روضے پہ مناؤ تو مزہ آتا ہے، اے ظفر ان کے وسیلے سے ہی مانگو ان سے، اے ظفر ان کے وسیلے سے ہی مانگو ان سے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا عباس کے چند کلام، چند شعر، چند کلام کے آج کے مناسبت کے حوالے سے ایک دفعہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ میرا غازی علمہ والا، میرا غازی علمہ والا، جڑا پردے دار رکھوالا، جڑا پردے دار رکھوالا، میرا غازی علمہ والا، میرا غازی علمہ والا، دسیا وفادار غازی مقام آل نبی دا بن کے غلام، دسیا وفادار غازی مقام آل نبی دا بن کے غلام، پتا کربل
صبر پیالہ پتا کربل صبر پیالہ میرا غازی علما والا میرا غازی علما والا اللہ کی مرضی کے خریدار ہے حیدر پھر روز نمازوں میں کیا مانگ رہے ہیں دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں میرا غازی علما والا میرا غازی علما والا جڑا پردے دار رکھوالا جڑا پردے دار رکھوالا میرا غازی علما والا پتر علی دا اکھ دا تارا بابے وانگو لگدا سارا پتر علی دی اکھ دا تارا بابے وانگو لگدا سارا بازو دی لئی وارن والا بازو دی لئی وارن والا میرا غازی علما والا میرا غازی علما والا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جناب ریحان ادوی صاحب کا لکھا ہوئے خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے ان کے درجات بلند کرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ذکر عباس کر رہا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی نام عباس کا دیا ہوں میں نام عباس کا دیا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور بھیک جب سے ملی ہے غازی سے بھیک جب سے ملی ہے غازی سے اور کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں اور وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور روشنی پا کے ذکر غازی سے روشنی پا کے ذکر غازی سے اور خود بھی سورج
بنا ہوا ہوں میں، خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، اور تم ہو شاعر تو میں سناخواں ہوں، تم ہو شاعر تو میں سناخواں ہوں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا عباس کی شان میں ایک اور خوبصورت کلام جو بھی انشاءاللہ 4 شبان کو ریلیز ہوگا، کچن شیرہ پر میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، خود جو سو جائے مگر، خود جو سو جائے مگر دب دبا بیدار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، مر کے بھی ہم کو غم شے کے پرستار ملے، مر کے بھی ہم کو غم شے کے پرستار ملے، قبر میں ایک نہیں، قبر میں ایک نہیں دو دو عزادار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، سامنے اس کے بھلا کون ٹھہر سکتا ہے، سامنے اس کے بھلا کون ٹھہر سکتا ہے، جس کو اللہ کی، جس کو اللہ کی بھیجی ہوئی تلوار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، ابن زہرا تیری تقلید میں حر ہو کے حبیب، ابن زہرا تیری تقلید میں حر ہو کے حبیب، ایک جیسے تیرے، ایک جیسے تیرے انصار کے کردار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، کیا کہوں حیثیت فرش عزائے شبیر، کیا کہوں حیثیت فرش عزائے شبیر، عرش والے تیری، عرش والے تیری مجلس کے رضاکار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، مادر اون و محمد تیری عظمت کو سلام،
مادر اون محمد تیری عظمت کو سلام. ایک آغوش میں دو جعفر تیار ملے. لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے. کہہ رہے تھے یہی عباس سے عباس کے ہاتھ. کہہ رہے تھے یہی عباس سے عباس کے ہاتھ. کاش شبیر کے ہاتھوں ہمیں تلوار ملے. لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے. بھاؤ کچھ اتنا بڑا عشق ازا کا نہیں ہے. بھاؤ کچھ اتنا بڑا عشق ازا کا نہیں ہے. ہاتھ ملتے ہوئے یوسف کے خریدار ملے. لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے. خود جو سو جائے مگر دبا بیدار ملے. لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے. خوشنودی مولا عباس علیہ السلام. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ باعث بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم ہاں در پہ تمہارے آئے ہیں. سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم ہاں در پہ تمہارے آئے ہیں. تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا. تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا. ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم ہاں در پہ تمہارے آئے ہیں. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ
چکے تو اپنی پناہوں میں لے لو ہارن سے بہت گھبرائے ہیں اور اشکوں کی زبان پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو اشکوں کی زبان پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں اور مولا تو باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بولے پالو مولا تو باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو غربت کے سبب جو آ نہ سکے ہم کے عریضے لائے ہیں اور اب قبر سے پانی لپٹا ہے سقائے سکینہ پیاسا ہے اب قبر سے پانی لپٹا ہے سقائے سکینہ پیاسا ہے اب حشر تلک دریا سارے اب حشر تلک دریا سارے دینے کو سلامی آئے ہیں اور ایک جانب روزہ تمہارا ہے شبیر کا روزہ ایک طرف ایک جانب روزہ تمہارا ہے شبیر کا روزہ ایک طرف بین الحرمین آ کر ہم نے دامن اپنے پھیلائے ہیں اور کیا آپ پہ آقا گزری تھی
کچھ کہی مصیبت اپنی بھی، کیا آپ پہ آقا گزری تھی، کچھ کہی مصیبت اپنی بھی، بن ہاتھوں کے کیسے لہرا کر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، اور ایک قبر ہے شام کے زندہ میں، ایک مشک ابھی تک خالی ہے، ایک قبر ہے شام کے زندہ میں، ایک مشک ابھی تک خالی ہے، ہم پیاسی سکینہ کی خاطر آنکھوں میں آنسو لائے ہیں، اور جو نام تمہارا لیتا ہے، اللہ بھی اس کو دیتا ہے، جو نام تمہارا لیتا ہے، اللہ بھی اس کو دیتا ہے، خیرات بری داشانوں کی لینے کے لیے ہم آئے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل مسرت کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ اللہ نہیں جانتا کہ تم نے اس کی راہ میں جہاد کیا ہو، ویعلم الصابرین، اور آنے والے مصائب پہ صبر کیا ہو۔ یعنی جہاد اور صبر یہ دو شرائط ہیں، یہ دو راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں آج جس عظیم شخصیت کے حضور میں خراج عقیدت کے لیے ہمیں پہنچنا ہے، وہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ مولا کائنات کے گھر میں آج عید کا سماں ہے۔ بقول شاعر، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی کھڑے مسکرا رہے ہیں، علم ملے گا ضرور اس کو، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس پر معصومین نے سلام بھیجا ان الفاظ میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سلام اللہ وسلام ملائکۃ المقربین وسلام انبیاء والمرسلین وسلام الشہداء والصدیقین۔ کیا عظیم شخصیت کہ جس کے لیے امام معصوم کے فقرے ہیں کہ آپ پر اللہ کا سلام، آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام، یعنی وہ فرشتے، وہ چار فرشتے جو تمام فرشتوں میں امتیازی صفات کے حامل ہیں، وہ چار فرشتے جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، وہ حضرت عباس کی بارگاہ میں سلام لے کر آتے ہیں۔ سلام اللہ کا، سلام ملائکہ مقربین کا، سلام انبیاء و مرسلین کا، یعنی جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پیغمبر ختمی مرتبت سے لے کر حضرت حجت تک تمام معصومین جس کو سلام کرتے ہیں، وہ عظیم شخصیت حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت ہے۔ کیا امتیازات ہیں جناب عباس کے، ذرا اندازہ کریں، اور کوئی تعجب نہ کرے اس بات پر کہ معصومین سلام کر رہے ہیں، یعنی امام زمانہ سلام کرتے ہیں تو اس انداز سے کہ سلام اس پر جس نے بھائی کی ایسی ہمدردی کی کہ جو ضرب المثل بن گئی، جو تاریخ میں محاورے کے طور پہ استعمال ہونے لگی، جس نے تقوی کے ذریعے سے آخرت کا زاد راہ فراہم کیا، جس نے اپنی اور اپنے بھائیوں کی جان کو قربان کر دیا سردار جوانان جنت پر، جس نے پانی پہنچانے کی کوشش میں اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تمام معصومین، ملائکہ، انبیاء، شہداء جسے سلام کرتے ہیں، تعجب نہ کرے کوئی اس بات پر کہ کیوں سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ شہادت کے بعد اس درجہ اعلیٰ پر فائز ہوئے کہ تمام معصومین سلام کر رہے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے فضیلت وہ ہے کہ جب اپنی ماں کی آغوش سے اپنی بہن زینب کی آغوش میں یہ بچہ آیا تو جناب زینب نے سب سے پہلا جملہ یہی کہا کہ اے میرے بھائی عباس، تم پر میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سلام ہو۔ گویا اماں کی وصیت پہ عمل کیا کہ جب عباس کی ولادت ہو تو اس تک میرا سلام پہنچانا۔ بچپنے میں جس پر خاتون جنت کا سلام ہو، شہادت کے بعد جس پر انبیاء و مرسلین اور تمام معصومین کا سلام ہو، وہ حضرت عباس کی شخصیت ہے۔ بڑے امتیازات ہیں جناب عباس کے۔ پہلا امتیاز کہ جس علی کو، جس مولا کائنات کو اللہ نے بغیر مانگے ہوئے سب کچھ دیا، یعنی علی نے کوئی فضیلت اللہ سے مانگی نہیں، بغیر مانگے ہوئے کعبے میں ولادت ہوئی،
بغیر مانگے شب ہجرت میں اللہ نے اپنی مرضی دے دی، بدر میں فتح کا صحرا مولا کے سر پہ باندھ دیا، احد میں ذوالفقار دے دی، لافتہ کی سند دے دی، خندق میں کل ایمان کا تمغہ دے دیا، خیبر میں علم دے دیا، حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو ولایت کی آیت اللہ نے اتار دی۔ یعنی جسے سب کچھ اللہ نے بغیر مانگے ہوئے دیا، دعا کے نتیجے میں اسے جو بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کو عباس کہتے ہیں۔ یہ امتیاز ہے حضرت عباس کا کہ جس مولائے مشکل کشا سے، مولائے کائنات سے، مولا مشکل کشا سے سب مانگتے ہیں، اس مولا مشکل کشا نے کربلا کے لیے جسے مانگا اسے عباس کہتے ہیں۔ دوسری خصوصیت جناب عباس علیہ السلام کی، وہ خصوصیت یہ ہے کہ امام حسن و امام حسین علیہم السلام وہ ہیں کہ جن کی فضیلت میں ایک جملہ کہوں کہ جو علی کے بیٹے ہو کر رسول کے بیٹے کہلائیں انہیں حسنین کہتے ہیں، اور جو ام البنین کا بیٹا ہو کر بطول کا بیٹا کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے جناب عباس کی کہ جناب فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا، جناب فاطمہ نے سلام کہلایا۔ تیسری خصوصیت جناب عباس کی، جناب عباس کا قمر بنی ہاشم ہونا۔ ذرا غور کریں اس بات پر بھی کہ اگر ایک گھر میں ایک بچہ غیر معمولی طور پہ حسین و جمیل پیدا ہو جائے تو اس کو پورے گھر والے چاند نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے، لیکن ایک ایسا گھر کہ جہاں ہر ایک کا حسن بے مثال ہو، جہاں سب قمر ہوں۔ جناب ہاشم قمر بطحاں ہیں، جناب ابو طالب قمر حرم ہیں، مولا کائنات قمر عرب ہیں، پیغمبر اکرم خود 14ویں کا چاند پیغمبر اکرم ہیں، اور اتنے سارے چاندوں کے درمیان جسے قمر بنی ہاشم کا لقب ملے وہ حضرت ابوالفضل العباس ہیں۔ چوتھی خصوصیت جناب عباس کی وہ ہے آپ کے نام کے ساتھ علمداری کا منسوب ہو جانا، ایسا کہ اب جب بھی صرف علمدار کہا جائے کسی اور کی طرف تصور نہیں جاتا۔ تاریخ میں بہت سے علمدار گزرے کہ جنہیں علم دیا گیا۔ تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیں جناب ابراہیم نے بھی علم اٹھایا، جب جناب لوط کو اغوا کر لیا گیا تو جناب لوط کو چھڑانے کے لیے دشمنوں کے شکنجے سے حضرت ابراہیم نے علم بلند کیا، علم اٹھایا گیا۔ بہت سے معصومین ہیں تاریخ انسانیت میں کہ جن کے ہاتھوں میں پرچم آیا، جن کے ہاتھوں میں ہدایت کا علم آیا، ہر ایک ہدایت کا علم لے کے آگے بڑھا، مگر لشکر کا علم بھی جن کے ہاتھوں میں آیا، ان شخصیات کی بھی تاریخ میں کمی نہیں ہے۔ خود مولائے کائنات ہر جنگ میں علمدار رہے، جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں علم آیا، دیگر کچھ افراد بھی ہیں کہ جن کو علم دیا گیا، لیکن یہ خصوصیت حضرت عباس کی ہے کہ جب صرف علمدار کہا جاتا ہے تو نہ تصور مولائے کائنات تک جاتا ہے، نہ جعفر طیار تک جاتا ہے، بلکہ علمداری منسوب ہو گئی حضرت عباس تک۔ اس شان سے عباس نے علم اٹھایا، لشکر خدا کا ایسا علمدار کہ جس کے لشکر کے سپاہی حبیب ابن مظاہر جیسے مرد فقیہ ہوں، بریر حمدانی جیسے صحابی رسول ہوں، حضرت علی اکبر جیسے جوان رانا ہوں، جس کے لشکر کے سپاہی ایسے ہوں کہ جو انسانیت کے ہر طبقے کی نمائندگی کر رہے ہوں، اس لشکر کے علمدار کو عباس کہتے ہیں۔ کیسی علمداری کا حق ادا کیا ہے، بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ جب دربار یزید میں یزید ملعون کے سامنے لوٹا ہوا اسباب لایا گیا تو اس میں علم بھی آیا۔ جب علم پر نظر پڑی تو یزید جیسا فاسق و فاجر احترام میں اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا، اور اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یہ علم کس کے ہاتھوں میں تھا، اس علم کا علمدار کون تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ علم حضرت ابوالفضل العباس کے ہاتھوں میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، علی کی شجاعت کا وارث ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا خاص بات علم میں دیکھی؟ کہا ذرا اس علم کو غور سے دیکھو،
یہ علم سر سے لے کر پیر تک تیروں سے چھلنی ہے، لیکن جس جگہ علمدار کا قبضہ تھا، جہاں علمدار نے اس علم کو پکڑا ہوا تھا، کہا تیروں کی بارش میں پورا علم تیروں سے چھلنی ہوا، مگر علمدار نے جہاں پکڑا ہوا تھا اس جگہ تیر کا ایک بھی نشان نہیں ہے۔ یعنی تیروں کی بارش میں جو علم کو مضبوطی سے پکڑ کے بڑھتا چلا آ رہا تھا، اسی کو علمدار لشکر حسینی ہونے کا حق ہے۔ تو علمداری کا منصب، پانچویں خصوصیت، غازی کسی اور کو غازی اس انداز سے نہیں کہا گیا کہ غازی اس کے نام کا حصہ بن جائے۔ تاریخ اسلام میں جو بھی دشمن پہ، اللہ کے دشمن پہ، رسول کے دشمن پہ فتح حاصل کر لے اس کو غازی کہا جائے گا۔ اگر فاتح ہے تو غازی ہے، اگر جان دے دی تو شہید ہے۔ لیکن ان سارے غازیوں کے درمیان جب صرف غازی کا لقب زبان پہ آتا ہے تو تصور حضرت عباس کی طرف جاتا ہے، جو میدان میں تلوار لے کے آیا بھی نہیں، جس نے جنگ بھی نہیں کی، اس کے رعب و دبدبے کا عالم یہ ہے کہ تاریخ میں غازی حضرت عباس کہلاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس لشکر شام کو علی جیسے جرنیل نے مقابلہ کیا تو 1.5 سال وہ مقابلے پہ ٹکا رہا، اسی لشکر شام کو کربلا کے میدان میں جس نے صرف اپنی نظروں سے روکے رکھا، اسے عباس کہتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت جناب عباس کا علم ہے۔ علم جو دنیا کے سامنے زیادہ نہیں آ سکا، اس لیے نہیں آ سکا کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کا شرف ہے کہ اس گھر میں جب کوئی بزرگ موجود ہو تو اس کے سامنے چھوٹا زبان نہیں کھولتا۔ پیغمبر اکرم گفتگو کر رہے ہیں، علی زیر منبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کی زندگی میں بغیر کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پیغمبر ہی حکم دے دیں تو الگ بات، ورنہ علی نے خطبے نہیں دیے۔ مولائے کائنات منبر پہ ہیں، امام حسن خاموش ہیں، امام حسن منبر پہ ہیں، امام حسین خاموش ہیں۔ لہٰذا کیسے ممکن تھا کہ حسین جیسے امام کے ہوتے ہوئے، بھائی کے ہوتے ہوئے، حجت خدا کے ہوتے ہوئے حضرت عباس اپنے علم کا اظہار کریں؟ لہٰذا علم عباس پہ پردہ پڑا رہ گیا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ ایک عالم کا واقعہ ملتا ہے، مدعی علم کا، کہ جسے اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، اس نے ایک دن یہ جملہ کہا کہ ہاں جناب عباس شجاع بہت تھے، جناب عباس وفادار تھے، لیکن علم کے میدان میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا۔ رات میں سو گیا، جب سویا تو خواب میں حضرت ابو الفضل عباس تشریف لائے اور کہا کہ اچھا تجھے اپنے علم پہ بڑا ناز ہے۔ دیکھیے یہ بھی علم، اگر علم پر انسان عمل نہ کرے تو علم میں بھی، علم کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے جیسے جہالت کا ایک تکبر ہوتا ہے، اور یہ تکبر، یہ عجب انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ میں آج کی تقریر میں نہیں، کل کی تقریر میں اس عجب پر بھی گفتگو کروں گا۔ تو یہ عجب انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ بھی علم کے تکبر میں ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے سوال کرنے شروع کیے، آقا نے کہا اچھا اس سوال کا جواب دے، اس سوال کا جواب دے، اس کا، یہ کسی کا جواب نہ دے سکا۔ کہا تجھے تو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، اور پھر ایک جملہ کہا کہ تجھے یہ علم کہاں سے ملا؟ ارے تو نے ہمارے در سے وابستگی اختیار کی، تو ہمارے مکتب کا شاگرد ایک بنا تو تجھے علم مل گیا، اور میرے علم پہ شک کرتا ہے؟ جس نے باب مدینۃ العلم کی زبان چوسی ہے، جس کی رگوں میں علی کا لہو ہے، اس کے علم پر تجھے شک ہے؟ تو حضرت عباس کا علم جو بہت زیادہ سامنے نہیں آ پایا، لیکن ایک موقع ایسا ضرور ہے کہ جہاں امام نے خود حکم دیا، وہ بھی مجھے بس اشارہ کر کے آگے گزرنا ہے، کہ جب امام حج کو عمرے سے تبدیل کر کے نکلے اور اب گویا رخصت ہو رہے ہیں خانہ کعبہ سے، تو ایک مرتبہ حکم دیا کہ اے میرے بھائی عباس، خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے جاؤ اور خطبہ دو۔ اور اس وقت جو جناب عباس نے خطبہ دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ خطیب منبر سلونی کا وارث کیسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جو خطبہ شروع کیا بالکل اسی انداز سے، سب سے پہلے حمد پروردگار، اور اس کے بعد جو جملہ کہا بس وہ جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ ایک انگلی کا اشارہ کعبے کی طرف ہے، دوسری انگلی کا اشارہ امام حسین کی طرف ہے، اور حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس کعبے کو شرف دیا
ان کے والد گرامی کے قدموں کے طفیل، یعنی علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کے کعبے میں قدم پڑے تو کعبہ قبلہ بنا، کعبے کو شرف ملا، کعبہ بتوں سے پاک ہوا، کعبہ جو خانہ خدا تھا، جو جناب ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اس کعبے کو وہ کھوئی ہوئی عظمت مل گئی جب علی کے قدم ملے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کے بابا کے قدم پڑے، دیکھیے یہ بھی حضرت عباس کا ایثار اور آپ کی فداکاری ہے کہ جو امام حسین کے والد ہیں وہ آپ کے والد بھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کے قدموں کے طفیل کعبے کو شرف ملا، بلکہ کہا ان کے بابا کے قدموں کے طفیل کعبے کو شرف ملا۔ گویا پیغام یہ تھا کہ جب آقا موجود ہو، جب امام موجود ہو، جب حجت خدا موجود ہو تو غلام اپنا ذکر نہیں کیا کرتے۔ تو حضرت عباس کا علم، مگر جو فضیلت اس منزل پہ آپ کو پہنچا رہی ہے کہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ انبیاء و مرسلین کا سلام، معصومین کا سلام، اس منزل پر جو آپ پہنچے وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ وہ خصوصیات کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ جو پیغام امام نے دیا، امام نے کہا دو خصوصیات تھیں کہ جنہوں نے حضرت عباس کو اس بلندی پر پہنچا دیا کہ انبیاء کہ معصومین سلام کر رہے ہیں اس منزل کے اوپر کہ آپ افضل الشہداء ہیں، آپ باب الحسین ہیں، آپ سقائے حرم ہیں، آپ باب المراد ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، مگر افضل الشہداء ہونا، شہداء رشک کریں گے حضرت عباس کا مقام میدان محشر میں دیکھ کر، اور بعض روایات بتاتی ہیں ایک دوسرے سے سوال کریں گے جب حضرت عباس کی سواری میدان محشر میں آئے گی کہ یہ کس امت کا نبی ہے، یہ کس امت کا نبی ہے۔ اس وقت جواب ملے گا یہ کسی امت کا نبی نہیں ہے، یہ لشکر حسینی کا علمدار ہے۔ تو ایسا شرف جو حضرت عباس کو حاصل ہوا، اس کے لیے امام معصوم فرما رہے ہیں دو خصوصیات، ایمان کامل اور بصیرت نافذ البصیرہ، یہ الفاظ ہیں جو امام نے استعمال کیے۔ وہ کیا بصیرت ہے اور کیسا ایمان ہے؟ دیکھیے امام معصوم ایمان کامل کی سند عطا فرما رہے ہیں، ذرا اس پر غور کریں۔ ایمان کے 10 درجوں پر اگر سلمان پہنچ جائیں تو سلمان فارسی نہیں رہتے، سلمان محمدی ہوتے ہیں۔ اگر ایمان کے 10 درجوں پر پہنچ کر جناب سلمان کی منزلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ منا اہل البیت کی سند حاصل کر لیتے ہیں، اور آپ کے لیے مولا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کون جانے کہ سلمان کا علم کیا ہے۔ سلمان کا علم تو اس سمندر کی طرح ہے کہ جس کی گہرائی کو، جس کی تہ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو وہ علم اگر ایمان کے 10 درجے پر پہنچ کے جناب سلمان کو حاصل ہو جائے کہ علم سمندر کی طرح گہرا، معرفت ایسی کہ اہل بیت میں شامل ہو جائیں، تو جو عباس پہلے ہی سے اہل بیت میں ہوں، اگر وہ ایمان کامل کی سند امام معصوم سے لے لیں تو ان کا ایمان کیا ہوگا۔ یقیناً کل ایمان کا وارث ایسا ہی صاحب ایمان ہونا چاہیے کہ اسے ایمان کامل، ایمان کل کی سند عطا ہو جائے، اسے نافذ البصیرہ کی سند مل جائے۔ ذرا غور کریں کیسا ایمان، ایسا ایمان کہ پرچم توحید کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنے خون کے آخری قطرے تک کو بہا دیا، معاشرے میں بیداری کے لیے آپ نے قیام کیا۔ آپ نے صرف اس لیے قیام نہیں کیا، آپ صرف اس لیے ساتھ نہیں دے رہے کہ میرا بھائی ہے مجھے بھائی کا ساتھ دینا ہے، بلکہ آپ اگر ان اشعار کو سامنے رکھیں، اس رجز کو سامنے رکھیں جو وقت جنگ، اگرچہ اس طرح جنگ کی اجازت تو نہیں ملی، لیکن جو اپنا دفاع کرتے ہوئے حضرت عباس نے رجز میں اشعار پڑھے ہیں، تو ان اشعار میں واضح طور پر یہ بات ہے جب آپ کا بازو قلم ہوا، دایاں بازو قلم ہوا، تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے نفس میں تجھے بشارت دیتا ہوں، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ راضی ہو گیا، رسول راضی ہو گئے۔ جب بایاں شانہ قدم ہوا تو آپ نے للکار کے دشمن کو کہا کہ میرے شانوں کو قلم کرنے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حق کی حمایت سے باز آ جاؤں گا، میں حق کی نصرت نہ کروں گا؟ نہیں، آخری سانس تک میں جان محمد، یعنی اپنے امام پر، جان محمد پہ اپنی جان قربان کرتا رہوں گا۔ میں اپنے آقا کی سپر بن کے ان کا تحفظ کرتا رہوں گا جب تک ان سانسوں میں سانس ہے۔ جب مشکیزے پہ تیر لگا تب نہیں، جب بازو کٹ گئے تو مشکیزے سے مخاطب ہو کے آپ نے کہا کہ اے مشکیزے تو بے وفائی نہ کرنا،
چند قطرے پانی اپنے اندر محفوظ کرنا، میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے حضرت عباس کا ایمان، اور یہ ہے آپ کی بصیرت، جس نے پورے علم و آگہی کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اپنی شہادت کو قبول کیا، اپنے بھائیوں کی شہادت کو قبول کیا، ورنہ امان نامہ لے کر شمر ملعون آ گیا تھا کہ اے عباس، میں نے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان حاصل کر لی ہے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، آج ہر انسان اپنے لیے امان چاہتا ہے، بس میری جان اور میرا مال محفوظ رہے۔ پھر اگر اس کی خود کی جان اور مال محفوظ ہو تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ معاشرے پر کیا گزر رہی ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ محلے والوں پہ کیا گزر رہی ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دوسرے مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، بس میں امان میں رہوں۔ یہاں اتنی فوج جمع ہے جو یقیناً قتل کرنے کے لیے آئی ہے، اور امان مل رہی ہے، مگر حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنکھوں میں غضب کی چنگاریاں ہیں۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا فرزند رسول کے لیے امان نہ ہو اور میرے لیے امان ہو، اور اس کے بعد یہ ہے آگہی، یہ ہے بصیرت کہ اپنی شہادت کا خود انتخاب کیا، ایک ایک بھائی کو اپنے ہاتھوں سے سجا کے میدان میں روانہ کیا، میدان میں اس انداز سے روانہ کر کے گویا بتا رہے ہیں کہ ہم اس راہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو امام زمانہ نے کہا کہ جس نے اپنی اور اپنے بھائیوں کی جان کو زاد آخرت قرار دیا، جس نے آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کی، اپنی جان کو قربان کیا، اولاد کی جان کو قربان کیا، بھائیوں کی جان کو قربان کیا، لہٰذا یہ ہے حضرت عباس کی فضیلت۔ پھر اب یہی دیکھیے اور ایک امتیازی خصوصیت حضرت عباس علیہ السلام کی، آخرت میں حضرت عباس کی شان، آخرت میں شان جو میں نے ابھی بات بیان کی، اس کو مزید بڑھاتے ہوئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کہ میدان محشر میں جب جناب فاطمہ زہرا مقام شفاعت پر آئیں گی، جب شہزادی شفاعت کے لیے پہنچیں گی، تو اس وقت رسول اللہ مولائے کائنات سے کہیں گے کہ فاطمہ سے پوچھو کہ شفاعت کے لیے کیا لائی ہیں۔ یہ حضرت عباس کی کیا شان ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اس وقت جب سوال کیا جائے گا تو شہزادی اپنے چادر سے 2 کٹے ہوئے بازو نکالیں گی اور کہیں گی کہ میرے شیعوں کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے یہ کٹے ہوئے شانے کافی ہیں۔ یہ ہے حضرت عباس کی ایک اور امتیازی خصوصیت، ایک اور شان آپ کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں قبر کا آب رواں میں ہونا، پانی جاری ہے اور پانی کے درمیان مٹی کی قبر ہے، نہ پانی مٹی کو بہا لے جاتا ہے، نہ قبر کے اندر مٹی سے جذب ہو کے پانی پہنچتا ہے۔ یہ شان حضرت عباس کی ہے، کیا علم ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شجاعت ہے، کس انداز سے کوئی حضرت عباس کی حمد کر سکتا ہے، حضرت عباس کی تعریف کر سکتا ہے۔ مگر میں نے جو بات عرض کی کہ ایمان اگر اس منزل کے اوپر پہنچ جائے اور ایمان کے ساتھ بصیرت حاصل ہو جائے تو اب یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں بھی حضرت عباس کا رتبہ یہ ہے کہ حضرت عباس باب الحوائج ہیں، جس کی اپنی تمنا پوری نہ ہو سکی، اس کی شان یہ ہے کہ اب وہ تمام پریشان حالوں کی تمناؤں کے پورا کرنے کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ کئی اہل علم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو بیماری کے عالم میں لے کے ایک ضعیفہ پہنچی اور جا کے حضرت عباس کی جالی سے اپنے بیٹے کو گروی ڈال دیا وہاں پر، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے ابو الفضل العباس، میں اپنے بیٹے کو یہاں سے صحیح و سلامت لے کے جاؤں گی، میرا بیٹا بیمار ہے، میری ضعیفی کا، میری بیوگی کا، میرے بڑھاپے کا سہارا یہی ہے اور کوئی میرا سہارا نہیں، یہ بیمار ہے مگر میں آپ کے پاس لائی ہوں، آپ باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں، باب الحسین ہیں، آپ کے وسیلے سے میں اس کی شفا طلب کرتی ہوں اور میں اس کو صحیح و سالم یہاں سے لے کے جاؤں گی۔ اب وہ عالم بیان فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اس کو شفا عطا کر دی جائے،
اور ملائکہ یہ حضرت عباس کی سفارش لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل نے اس کے لیے سفارش کی ہے، اسے شفا عطا کر دی جائے۔ پیغمبر دیکھتے ہیں اس سفارش کو اور اس کے بعد کہتے ہیں ملائکہ سے کہ عباس کو جا کے بتا دو کہ اس کے لیے سفارش نہ کریں، اس لیے کہ اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے شفا نہیں مل سکتی۔ ملائکہ یہ پیغام لے کے واپس جاتے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے، ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں پریشان حال ملائکہ آتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ابو الفضل عباس خود تشریف لا رہے ہیں، حضرت عباس خود آ رہے ہیں۔ اور اس وقت حضرت عباس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا تو میں صرف اتنی درخواست لے کے آیا ہوں کہ یا تو یہ ضعیفہ کہ اس بیٹے کو شفا دے دی جائے، یا میرا جو لقب باب الحوائج ہے وہ لقب واپس لے لیا جائے، اس لیے کہ مجھے باب الحوائج سمجھ کے یہ ضعیفہ یہاں آئی ہے۔ میری سفارش اگر قبول نہ ہو، اگر یہ ضعیفہ کو اس کا بیٹا نہ ملے تو پھر یہ لقب مجھ سے واپس لے لیا جائے۔ یہ اب دو طرح کی روایات ہیں کہ ملائکہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا یا خود تشریف لے آئے۔ بس کچھ دیر گزری تھی کہ پیغمبر نے کہا اے عباس، لو تمہاری درخواست کو اللہ نے قبول کر لیا، باب الحوائج کا لقب واپس نہیں لیا جائے گا بلکہ تمہاری سفارش کو قبول کر لیا گیا۔ یہ جس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اب تمہاری سفارش کی وجہ سے اسے شفا عطا ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ یہ ہے حضرت عباس علمدار کی شان، یہ ہے ان کا رتبہ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھیں معصومین کے یہاں بار بار اس طرح کے جملے نظر آتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب آپ حضرت عباس کے پوتے کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ مولا آپ امام وقت ہیں اور یہ تو آپ کے سامنے کا بچہ ہے، آپ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، یہ اس کو دیکھ کے مجھے اپنے چچا عباس یاد آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے حق ادا کر دیا رفاقت کا، جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، ایسی وفاداری کہ اب حضرت عباس شہنشاہ وفا کہلاتے ہیں۔ اب وفا اور عباس یہ دونوں گویا مترادف ہو گئے کہ اب وفا کہیے تو عباس کا تصور آتا ہے، عباس کہیے تو وفا کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شان حضرت عباس کی، اور امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، ان پروں سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہوئے جس جگہ جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے معصومین کی نظر میں حضرت عباس کی شان، اور یہ ہے حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے لیے پیغام کہ حضرت عباس نے حق کی حمایت میں اپنا وطن چھوڑا، بھائی کے احترام میں، کیونکہ بھائی امام وقت بھی ہے، کبھی اس کو بھائی نہیں کہا، اور ماں کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیشہ آقا کہتے رہے۔ یہ ہے حضرت عباس کی شان۔ اب اگر ہم واقعی حضرت عباس کے چاہنے والے ہیں تو ہم غور کریں، ہر ایک کو غور کرنا ہوگا۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ آج کی یہ محفل جو KSI جنیوا سوئٹزرلینڈ کی جانب سے منعقد کی گئی، اور تمام محفلیں جو ان تاریخوں میں ہو رہی ہیں شعبان کے اس مہینے میں، یہ کوئی سوشل گیدرنگ نہیں ہے، یہ کوئی ریچول نہیں ہے، یہ کوئی رسم کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ ان سب کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو عملی طور پر ان عظیم شخصیات کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ حضرت عباس کا نام لینے والا اور بھائی سے غداری کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی اکبر کا نام لینے والا اور باپ سے گستاخی سے پیش آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرنے والا اور اپنے دوست کی پشت میں خنجر بھونک دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت زینب کا ذکر کرنے والی اور حیا اور حجاب کو ترک کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہر قدم پر ہمارے لیے پیغام یہی ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے، اس لیے کہ شہید وہی ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے اپنے خون سے، جو گواہی دیتا ہے توحید کی، جس نے توحید کی گواہی دی خون سے، رسالت کی گواہی دی خون سے، قیامت کی گواہی دی خون سے، اور ہم شہید کا ذکر کرنے والے، شہید کا ماتم کرنے والے، شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جس طرح شہید
اپنے خون سے اجالا کر کے معاشرے کو تاریکیوں سے بچا لیتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی شہید کی راہ پر چلتے ہوئے خود کو تاریکیوں سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو آنے والی کربلا کے لیے آراستہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حضرت ابوالفضل عباس کے سچے عاشق بن سکیں اور باب المراد باب الحوائج کا ذکر کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کو اپنی زبان پہ لائیے، اپنے دلوں میں لائیے، اور یہ ایک دعا ضرور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام انسانوں کو نجات عنایت فرمائے، اس وبا کو انسانیت سے برطرف فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اللہ غیب سے ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا ہو، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ ہمارے الہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو حضرت عباس کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔